الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear audience, we are delighted to welcome you back to another episode of Prophetic Stories. اب تک اس پروگرام میں ہم نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ اہم پہلو ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ذکر کیے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں we will talk about the importance of سیرہ in our life، اور اسپیشلی بچوں کو سیرت مصطفیٰ کیسے سکھائی جائے، ان کی تربیت کیسے کی جائے، انہیں اس پر عمل پیرا ہونے کا پابند کیسے کیا جائے، اس پر بات کریں گے. So let's come, we are going to begin our today's episode with the excellence of درود پاک. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھے گا، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا اور نبی علیہ السلام کو دنیا میں انسانی صورت میں بھیجا. So the question is, why did Allah Azza wa Jal send his messenger in the structure of humans؟ جب اپنے نور سے نور تخلیق فرمایا تو پھر دنیا میں انسانی صورت میں کیوں بھیجا؟ What is the reason of behind it؟ تو اس کا ایک بڑا ریزن یہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات کا ایک رول ماڈل بنا کر بھیجنا تھا. اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کے ساتھ ساتھ ایک رول ماڈل بنا کر بھی انسانی صورت میں دنیا میں بھیجا. زندگی کیسے گزارنی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، جاب کے اصول کیا ہیں، بزنس کے رولز کیا ہیں، اور پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، الغرض زندگی کے تمام پہلو کی معلومات اور زندگی کا ایک ایک مومنٹ کیسے گزارنا ہے، اس کی کمپلیٹ پریکٹیکل ایگزامپل اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو بنا کر بھیجا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے اپنی زندگی کو سنوارا جا سکے گا کہ جس کی وجہ سے آخرت سنورے. ان تمام چیزوں کی معلومات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو دنیا میں انسانوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سکھانے کے لیے اللہ پاک نے انسانی صورت میں بھیجا. ناظرین، قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ قرآن کریم میں ہر چیز کا علم موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن کریم کا پریکٹیکل اگزامپل ہے کہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا اس کو عملی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پہ عمل پیرا کیسے ہونا ہے، ان تمام چیزوں کی معلومات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، کہ جس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ قرآن ان کے اخلاق ہی کا تو بیان ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا ضروری ہے. کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر کے محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر قرآن سمجھ بھی آتا ہے اور وہ دل میں بھی اترتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں امپلیمنٹ کرنا کیسے ہے یہ بات بھی انسان کو سمجھ آتی ہے، اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے. آئیے اب جانتے ہیں کہ بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھائی جائے،
انہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیسے ترغیب دلائی جائے، وہ کیا اصول، وہ کیا عمل، وہ کیا طرز اختیار کیا جائے کہ بچوں کی تربیت بھی ہوتی رہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیکھتے رہیں اور عشق مصطفیٰ بھی ان کا بڑھتا رہے۔ تو اس حوالے سے کچھ پوائنٹس، کچھ باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ، اس سے بچوں کی تربیت میں بہت فائدہ ہوگا۔ تو جب بچوں کو نماز کا بتانا ہو، انہیں نماز کی ترغیب دلانی ہو، تو اس کی اہمیت اس طرح بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو پیارے بچوں ہمیں نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس سے ہمارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور نبی علیہ السلام جس سے خوش ہوتے ہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جس سے یہ خوش ہوتے ہیں اسے جنت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس طرح بچے نماز کے عادی بھی بنیں گے، نماز کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور نماز پڑھنے کے پابند کے ساتھ ساتھ وہ نماز کو خوش دلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، اور عشق مصطفیٰ جو کہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے عشق مصطفیٰ، وہ بھی بچوں میں بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دلائی جائے، تو انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اپنی پوری لائف میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ علیہ السلام کے دشمن بھی آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہہ کر، یعنی سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ اور بچوں کو یہ بتایا جائے جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی مزید احادیث بچوں کو بتائی جائیں اور خود بھی سیکھی جائیں، تاکہ بچوں کو ہر اس پہلو پر حدیث سکھا سکیں، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات سیرت سے، حدیث سے کوٹ کر کے بچوں کو سمجھائی جائے کہ اس سے ہمارا دنیاوی بھی یہ نقصان ہوگا، جیسے کہ ہم ہی بولیں گے، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو ہمارا کیا امپیکٹ جائے گا، اس لیے ہم پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ جب ہم سچ بھی بول رہے ہوں گے تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ یہ شخص، یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بچوں کو اس طرح اس کے دنیاوی نقصان بھی بتائیں، ساتھ ساتھ احادیث بھی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں یہ تمام چیزیں کیسے ہمیں سکھائیں، کیسے بتائیں۔ اسی طرح بچوں کو تنگ نہ کرنے کی ترغیب دی جائے، تو انہیں یہ بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ انہیں بچوں کو یہ حدیث سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ حدیث میں اس طرح آیا ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، ہاتھ سے بھی نہ پہنچے اور زبان سے بھی ایسے برے الفاظ یا کوئی بھی ایسا لفظ نہ ادا کیا جائے کہ جس سے کسی کے دل کو درد ہو، اس کا دل دکھے آپ کے الفاظوں کی وجہ سے۔ اس طرح کر کے بچوں کو احادیث بھی بتائیں اور انہیں اچھی چیزیں بھی سکھاتے رہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی۔ بچوں کو دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب اس طرح دلائیں کہ انہیں بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ بچوں کو کنگھا کر رہے ہوں تو انہیں یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جس کے بال ہوں تو وہ ان کا اکرام کریں، یعنی انہیں سنوارے، ان کی تعظیم کرے۔ ناظرین، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہم بچوں کو بتائیں گے تو اس طرح بچے احادیث سیکھتے رہیں گے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے رہیں گے، اور ان چیزوں پر عمل کر کے انہیں بھی ثواب ملے گا، آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا، اور بچوں کی زندگی بہت بہتر انداز میں گزرے گی۔ اسی طرح بچوں کو قرآن کریم کا شوق دلانے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق دلانے کے لیے، اسے پڑھنے کا، اس کا مطالعہ کرنے کا، اسے سیکھنے کا شوق دلانے کے لیے انہیں بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔
تاکہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر بچوں کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت بھی بڑھے گی، قرآن کریم کو پڑھنے کا شوق بھی بڑھے گا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مزید بڑھتی رہے گی۔ بچوں کو خوشبو لگائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی چیزیں جو پسند تھیں ان میں سے ایک خوشبو بھی تھی، تو اس طرح بچے خوشبو لگانے کے عادی بھی ہوں گے، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اچھی خوشبو لگانے سے آپ کا دوسروں پر اچھا امپیکٹ بھی پڑے گا۔ جب آپ دوستوں میں جائیں گے، کسی سے بات کریں گے تو آپ کا ایک اچھا امپیکٹ بھی پڑے گا اور آپ کو سنت کا ثواب بھی مل رہا ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، بچوں کو بڑوں کی تعظیم کے حوالے سے سکھائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے جہاں کے سردار ہونے کے باوجود اپنے سے بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، یعنی جو لوگ آپ سے عمر میں زیادہ ہوتے تھے ان کی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عزت کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے۔ اس طرح بچے یہ بات سیکھیں گے کہ ہم سے چھوٹے جو بہن بھائی ہیں، جو دوست ہیں، ان کے ساتھ ہمیں شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے اور اپنے سے بڑے لوگوں کی تعظیم کرنی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے امپورٹنس آف سیرہ ان اور لائف سیکھی کہ ہماری زندگی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی زندگی کا اسٹیج ہو، کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اسے کیسے گزارنا ہے۔ اسی طرح بچوں کی جو گروئنگ ایج ہوتی ہے، جس میں بچے گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، ان کی عادات جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بن رہی ہوتی ہیں، تب انہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھول کر پلائی جائے، انہیں بات بات میں احادیث بتائی جائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جائے کہ زندگی کے اس شعبے میں، زندگی کے اس طریقے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کیا، تو اس طرح بچوں کی تربیت بھی بہترین انداز میں ہوگی۔ یقیناً یہی بچے کل ہمارا فیوچر ہوں گے، کل ہمارے معاشرے کا فیوچر ہوں گے۔ جب یہ ینگسٹرز بنیں گے، جب یہ بڑے ہوں گے تو ہر طرف معاشرے میں ان کی اچھائیاں مزید پھیل رہی ہوں گی، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں گے، احادیث کو سیکھیں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، خود عمل پیرا ہوں گے اور پھر اپنے بچوں کی اسی انداز میں تربیت کریں گے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انداز بتایا، تو یقیناً آپ کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اسی طرح ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں۔ We will meet again inshallah in the next episode. You can good take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.